جی السلام علیکم بھائی، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ سبوں کو عید مبارک ہو۔ آج ایسے ہی خیال صبح سے آ رہا تھا کہ اگر کوئی انسان جیسے روزانہ بیٹھ کر کے تجوید پڑھے یا کوئی بھی علم جیسے ہوتا ہے، تفسیر، تجوید، فقہ کا کوئی ہر روز 5 یا 10 بار 15 بار اس کو کوئی درس ملے اس کا، تو ایک مدت کے بعد وہ کافی اس علم میں ماہر ہو جائے گا۔ تجوید میں ہے تو اس کی تجوید کی غلطیاں بالکل ہی تقریباً ختم ہو جائیں گی اور وہ بہترین تجوید سے پڑھنے لگے گا۔ اگر وہ روزانہ 10 بار یا 15 بار اس کو درس مل رہا ہے تو ظاہر ہے کہ بہت ہی اثر اس کا پڑتا ہے۔ اسی طرح یہ جو ہم لوگ پورے دن ہمارے ساتھ جو یہ وہ ہوتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے درس ہوتے ہیں ہمارے نفس کے لیے جو ہم لوگوں کو ملتے ہیں۔ جیسے کہ انسان جاتا ہے اپنا گھر میں ہوتا ہے تو اپنا بچوں کے ساتھ جو اس کا جو تعامل ہوتا ہے، بچے کہنا نہیں مانتے یا بچے پریشان کرتے ہیں، یا گھر میں میاں بیوی کا آپس میں ہوتا ہے کہ کبھی میاں کی کوئی بات بری لگ گئی تو اسی طرح بیوی کی کوئی بات بری لگ گئی، اور اسی طرح گھر میں سے نکلتا ہے انسان مسجد میں جا کر کے بیٹھتا ہے تو مسجد میں لوگ کبھی کبھار بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جس کے اندر پریشان کیا جاتا ہے کہ کوئی کبھی اے سی تیز کر دیتا ہے، کوئی اے سی ہلکا کر دیتا ہے، کوئی اپنا پاس میں بیٹھ کر کے زور زور سے پڑھتا ہے، تو اپنا کبھی کبھار لوگ جیسے نماز کے اندر کبھی ڈکارے لیتے ہیں یا وہ کرتے ہیں اور باتیں تیز تیز کرتے ہیں، موبائل کی گھنٹیاں بولتی ہیں۔ یہ سب جو ہوتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جس سے ہم لوگ بڑے ہی ایک طریقے سے ہمیں غصہ آتا ہے اور ہم لوگ اس کو وہ برا سمجھتے ہیں۔ یہ سب ہمارے نفس کے تہذیب کے لیے یہ ایک چھوٹے چھوٹے سے آپ سمجھ رہے کورس ہوتے ہیں۔ یہ اگر جیسے کسی نے پاس میں بیٹھ کر کے کوئی زور زور سے بات کری اور میں نے اس کو اس کی طرف سے خیال ہٹا کر کے اور میں نے اور اللہ کی طرف دھیان لگا کر کے اور قرآن شریف جیسے میں پڑھ رہا ہوں یا کچھ کر رہا ہوں تو میں نے پڑھا اور وہ کرا، تو یہ ایک نفس کو میں نے توڑا اپنے، اور جو اللہ کا رابطہ ہے اس کو میں نے مضبوط کرا۔ اسی طرح کسی نے مجھے آن کر کے گالی دی یا برا بھلا کہا یا تیز آواز میں بات کری تو اور میں نے اس کو فوراً ہی اس بات کو اپنا یہ سوچا کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا ہے کہ اس کے اندر جب کوئی وہ تیز بات کرے یا وہ کرے اس کو معاف کر دو، یا جیسے کوئی جاہل تم سے بات کرے تو اس کو سلام کر لو، یا جیسے کہ بہت سی جو آیتیں آئی ہیں قرآن شریف میں جو ہم لوگ تقریباً سبھی جانتے ہیں یہ سب آیتیں، تو اگر میں نے وہ کر لی تو میں نے اپنے نفس کو توڑ دیا اور اپنے جو اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے اور وہ اس کو میں نے مضبوط کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سوچ کر کے کہ ہر چیز جو ہوتی ہے وہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی خیر ہوتی ہے، کوئی اگر پریشانی آ گئی تو یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پریشانی آئی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا حل دیں گے انشاءاللہ۔ تو وہ جو ہے اس طرح کرتے کرتے اس کی نفس کی تہذیب ہوتی رہتی ہے۔ ہوتے ہوتے ایک وقت وہ آتا ہے جس وقت اس کو کوئی اگر اس کی پریشانی آ جائے یا خوشی آ جائے، یعنی غم آئے یا خوشی آئے، اس کے لیے بالکل برابر ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہر چیز میں اس کو یہی احساس ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی یہ مرضی ہے، اس کے اندر کچھ نہ کچھ میرے لیے بہتری ہوگی جو میں نہیں جانتا۔ اور یہی وہ نفس راضیہ اور نفس مطمئنہ کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے انسان۔ یہ اس کے بعد بھی پھر چلتا رہتا ہے معاملہ، مگر یہ جو ہے یہ، اور اسی لیے یہ ہوا ہے کہ جو سب سے زیادہ جن کے اوپر بلائیں آتی ہیں، یعنی پریشانیاں اور تکلیفیں اور بلائیں، وہ جو ہیں انبیاء ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو بہت نیک لوگ ہوتے ہیں، جتنے نیک ہوتے ہیں انہی کے حساب سے ان کے اوپر آتی ہیں، یعنی جتنا زیادہ نیک ہوتا ہے اس کے بعد اتنی پریشانیاں اور تکلیفیں اور اس کو وہ ہوتی ہیں۔ اس لیے اس کا نفس پھر اتنا یعنی سیدھا ہو چکا ہوتا ہے، اتنا راضی ہو چکا ہوتا ہے کہ پھر اس کے اوپر اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی عنایتیں نازل ہوتی ہیں۔ بس یہی مجھے خیال آیا تھا، میں نے کہا ذرا اس کے بارے میں کچھ دل چاہ رہا تھا بولنے کو، تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم لوگ بھی اس کے اوپر اجتہاد کریں اور اس کے اوپر اپنا جو نفس کی جو یہ ہمیں چھوٹے چھوٹے اللہ تعالیٰ درس دیتے ہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم لوگ
اس کے اوپر پورا اتریں اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا ہے کرنے کو اس طرح کریں اس کے اندر. جو جب ہمارے اوپر کوئی پریشانی آئے تکلیف آئے اور نفس مطمئنہ اور نفس راضیہ تک پہنچے ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کریں. ٹھیک ہے. اچھا بھائی السلام علیکم.